سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ویسے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شہادتین سے کلمہ پڑھنے سے یعنی شہادتین سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اور اہتمام بھی کیا۔ مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب صدر عمر بن الخطاب بیدہ، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 3 بار اپنے ہاتھ سے ضرب لگائی اور ساتھ دعا بھی مانگی۔ یعنی کلمے کے بعد یہ ترقی ہے سرکار کا ضرب لگانا۔ یہ ضرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو لگائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مجھے فیصلے کرنے کے لیے بھیج رہے ہو اور میں تو جانتے ہی نہیں ہوں کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ضرب لگائی اور ساتھ میرے لیے دعا کی تو رب نے مجھے اتنا بڑا جسٹس بنا دیا کہ اس کے بعد کبھی مجھے کسی فیصلے کے بارے میں شک ہوا ہی نہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے پر ہی 3 بار ضرب لگائی اور ساتھ دعا مانگی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل، ان کے سینے میں جو بھی کسی قسم کی کھوٹ ہو اے اللہ اس کو نکال دے۔ حالانکہ اسلام کے بارے میں ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ یہ ایسی بارش ہے کہ پہلے سارے داغ دھو دیتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں نے آگے جا کے خصوصی بوجھ اٹھانے ہیں اسلام کی خدمت میں ان کے لیے اہتمام بھی خصوصی کیا اور فرمایا کہ اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اے اللہ جو کچھ ان کے سینے میں غل ہو کھوٹ ہو وہ نکال دے اور پھر اس کو ایمان میں بدل دے۔ تو اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اہتمام کیا، اور جب آپ اسلام لائے استبشر اہل السماء بے ایمان عمر، کہ آپ کے کلمہ پڑھنے پر آسمان والوں نے جشن منایا کہ اب وہ شیر اسلام میں آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو تقویت پہنچے گی۔ اور پھر قریش کو اس پر بہت بڑا دھچکا لگا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر دن جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس کے ذریعے اسلام کو ترقی ہوتی رہی، لیکن ابتدائی طور پر بڑے سنگین حالات کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑا، چونکہ قریش کو اپنی طرف سے آپ سے کئی امیدیں وابستہ تھیں، اور آپ جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے اعلان کی خاطر آپ نے ایک طریقہ ڈھونڈا۔ یہ حدیث شریف مسند بزار اور طبرانی معجم کبیر میں ہے، اسناد حسن کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما اسلم عمر بن الخطاب، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور یہ بات ابھی پوشیدہ تھی، قریش مکہ کو پتہ نہیں تھا کہ عمر اسلام لا چکے ہیں، تو آپ نے اس کے اعلان کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا؟ جو اس پورے ماحول میں سب سے زیادہ چغل خور بندہ تھا اس کی آپ نے تلاش کی۔ آپ نے فرمایا من انم الناس، نمیمہ ہے چغلی کرنا، کہ انم کون ہے، یعنی چغلی لگانے میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہو۔ تو بتایا گیا کہ فلاں بندہ سب سے زیادہ چغل خور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب اس تک بات پہنچے گی تو وہ ہر طرف پھیلا آئے گا پورے شہر میں کہ آج یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ تو جب اس کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو فرمایا انی قد اسلمت، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن تجھے میں کہہ رہا ہوں فلا تخبرن احدا، بتانا کسی کو نہیں۔ جس طرح ایک لطیفہ ہے نا کہ جو بات ہر طرف پھیلانی ہو وہ کسی عورت تک پہنچا کے کہہ دو آگے بتانا کسی کو نہیں۔ تو
وہ چغل خور تھا طبی طور پر، تو حضرت عمر نے اس کو بڑا پابند کیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں لیکن تو نے بتانا کسی کو نہیں۔ اب اس نے طے کر لیا میں نے ہر ایک کو بتانا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے تو یہ بات کوئی بڑی اہم ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اتنا سرگرم ہوا اس خبر کو پھیلانے میں، فخرج یجر ازارہ، اپنی دھوتی کھینچتے ہوئے فوراً باہر نکلا، یعنی تہبند اس کی ڈھیلی تھی، اس نے وہ بھی ٹائٹ نہیں کی اور فوراً نکلا۔ وطرفہ علی عاتقہ، اس کو اپنے کندھے پہ رکھ لیا، یعنی ایک طرف جو ڈھیلی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لیا کہ اب تیر نشانے پہ لگ گیا ہے، یہ اب سیدھا جائے گا قریش کے پاس۔ واتبعہ عمر، یعنی حضرت عمر نے یہ اس لیے تو نہیں کہا تھا کہ ڈر کے لیے کہ کسی کو نہ بتانا، اس لیے کہا تھا کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ اچھی کرے گا، تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ جس وقت آپ پیچھے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، کہتے ہیں واتبعت ابی، میں پھر ابا جی کے پیچھے چلتا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آگے آگے وہ پراپوگنڈا کرنے والا ہے، پیچھے حضرت عمر ہیں اور پیچھے عبداللہ بن عمر ہیں۔ کہتے ہیں حتی اذا قام علی باب المسجد، وہ مسجد حرام کے دروازے پر جا کے کھڑا ہوا اور وہاں ارد گرد سارے قریش کے کفار مکہ کے ڈیرے تھے۔ صرخ بأعلی صوتہ، اس نے پورا زور لگا کے یہ اعلان کیا بلند آواز سے، فقال الا ان عمر قد صبا، سارے جان لو، جو اس کے لفظ تھے معاذ اللہ کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ کیونکہ جو بندہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا تو قریش اپنے طور پر اتنے کٹر مذہبی بنے ہوئے تھے کہ سرکار کے غلام کو وہ کہتے تھے یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی اس نے دین بدل لیا ہے، اچھا دین تو پہلا تھا اور یہ اب دین بدل کے صابی بن گیا ہے۔ تو وہ اس نے، وہ جو چغل خور تھا، یعنی یہی اس نے اعلان کیا کہ جب کہ حضرت عمر نے تو کہا تھا بتانا کسی کو نہیں، تو وہ مین مقام جو تھا مکہ مکرمہ کا جہاں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، تو وہاں اس نے جا کر اعلان کیا کہ سارے سن لو، عمر معاذ اللہ وہ صحابی ہو گئے ہیں، یعنی دوسرے معنوں میں صحابی ہو گئے ہیں اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اچھا جی، جب اس نے زور سے کہا صحابی ہو گئے ہیں تو حضرت عمر پیچھے ہی کھڑے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، ولکنی قد اسلمت، میں صحابی نہیں بنا، میں صحابی بن گیا ہوں۔ اب بس یہ اعلان ہونا تھا کہ جتنے وہ ارد گرد ڈیروں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چیلے وہ سب حملہ آور ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ یعنی آج گز گز لمبی زبانیں نکالنے والے جاہل ذاکر، انہیں کیا خبر کہ یہ اسلام کتنی آزمائشوں سے ان ہستیوں نے نکال کے ہماری طرف پہنچایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے تھے اور یہ جرأت تھی کہ خود ساتھ اس کے، جب اس نے کہا صحابی ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں میں صحابی بن گیا ہوں۔ فقام الیہ خلق من قریش، قریش سے ایک خلق یعنی ایک گویا کہ جتھا اٹھا، فقاتلہم، تو حضرت عمر بھاگے نہیں، آپ نے ان سب سے لڑائی کی۔ قاتلہم، قاتلہ کے فعل عمر ہیں، ان سب سے آپ لڑے۔ وقاتلوہ، اور وہ آپ سے لڑے، ظاہر ہے کہ وہ بہت سے زیادہ تعداد میں تھے۔ حتی سقطا، یہاں تک کہ ان کے مسلسل ڈنڈے مارنے سے، کلاڑیاں مارنے سے، حملے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گر پڑے۔ وَأَكَبُّ عَلَيْهِ، اور وہ سارے اوپر سے جھک کے آپ کو مارتے رہے، یعنی ایسے ایک بندہ ان اس کثیر گروہ کے اندر زمین پہ پڑا ہے اور وہ مار رہے ہیں، اور اس نے معاذ اللہ کوئی جرم نہیں کیا، صرف وہ صحابی بنا ہے۔ اتنے میں جا رجل، ایک شخص آیا، فقال ما لکم والرجل، تمہارا جھگڑا کیا ہے اس بندے سے، اتنے سارے مل کے اس ایک کو مار رہے ہو؟ تو کہنے لگے اختار لنفسہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما لکم والرجل، کہنے والے نے یہ کہا کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اختار لنفسہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے اپنے لیے انتخاب کیا ہے کہ میں ان کی پیروی کروں گا، تو تمہیں اس میں تکلیف کیا ہے کہ تم نے ان کو مارنا شروع کر دیا؟ اختار لنفسہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی اس بندے کو تمہارے جاہلی طور طریقے اچھے نہیں لگے، اس نے سنت محمد کو پسند کیا ہے، اسے تمہارا شرک اچھا نہیں لگا، اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے، تو پھر تم اس کی مرضی ہے، اس نے پسند کر لیا ہے، تم اس شخص پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اور ساتھ ایک اس وقت کا جائزہ بھی اس شخص نے پیش کیا، اس نے کہا یہ بندہ اکیلا نہیں ہے، اترون بنی عدی بن کعب یخلون عنکم، کیا یہ تمہاری رائے ہے کہ ان کا جو قبیلہ بنی عدی بن کعب ہے وہ پیچھے ان کے نہیں آئے گا اور یہ ایسے ہی تمہارے رحم و کرم پر رہیں گے؟ تو کچھ ہوش کر کے اس پر حملہ کرو، تمہیں بہت بڑے قبیلے کا سامنا کرنا پڑے گا، خلو عن الرجل، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر سارے پیچھے ہٹ گئے، یعنی دو باتوں پر، ایک تو اس کی مرضی ہے، اس نے یہ چناؤ کیا ہے کہ میں زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بسر کروں گا، تو یہ کوئی جرم نہیں بنتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا قبیلہ ہے، پھر تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ تم پہ تشدد ہوگا۔ تو پھر فتکشف القوم عنہ، وہ جتنے بھی حملہ آور تھے وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا من الرجل، وہ بندہ کون تھا کہ جس نے یہ بات کی تھی اور چھڑایا تھا؟ تو انہوں نے کہا العاص بن وائل سامی، وہ عاص بن وائل سامی تھا جس نے ان کو کہا تھا اور مجھے چھڑایا تھا۔ تو یہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا بہت بڑا دھچکا تھا، اس پر یہ شدید رد عمل تھا ان کا کہ اگر یہ نئے نئے ہیں تو شاید پھسل جائیں، واپس آ جائیں، مگر آپ کی طرف سے پھر برسریام نماز کا اعلان ہوا اور پھر ہر موقع پر فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ پھر عمر بن خطاب کے سامنے آ جائے۔